الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ سورہ یونس کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانی مزاج اور نفسیات کی ایک مثال بیان فرمائی، پھر دنیا کی زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے آئی، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرما بردار اور نافرمان بندوں کے درمیان ایک موازنہ فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی والی زندگی گزاری تو ان کے لیے آخرت میں اس نیکی کا اجر ہے، وزیادہ، اور اللہ اس اجر سے زیادہ عطا فرمائے گا، جتنا ان کا حق بنتا ہے اللہ اس حق سے زیادہ عطا کرے گا۔ جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو آدمی قیامت کے دن ایک نیکی لے کر آئے گا اسے اس ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ یعنی اصولی طور پہ تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک نیکی کے عوض میں ایک نیکی کا ثواب ملنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف نہیں بلکہ اللہ اپنا فضل اور کرم فرمائیں گے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب اسے ملے گا۔ جیسے یہاں فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو لوگ نیکی والی زندگی گزاریں گے تو اس نیکی کا بدلہ تو ان کو ملے گا ہی، اللہ اضافی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اب وہ کتنا اضافی ہو سکتا ہے؟ کم از کم درجہ ہے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، یہ کم از کم بدلہ ہے۔ زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیکی انسان کے اخلاص کی بدولت، انسان کے طریقے کے صحیح ہونے کی بدولت، انسان کے مجاہدے اور مشقت کی بدولت اللہ اس ایک نیکی کو صرف 10 تک نہیں بلکہ جتنا اپنی مرضی سے وَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس نیکی کو بڑھاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی سردیوں میں فجر کی نماز پڑھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے سخت سردی میں مسجد کی طرف آتا ہے، سردی میں نماز پڑھتا ہے، جماعت سے نماز پڑھی، اور ایک دوسرا آدمی گرمیوں میں یہ نماز پڑھتا ہے جبکہ سردی والا مجاہدہ بھی نہیں ہے، تو ان دونوں کے ثواب میں یقیناً فرق ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نماز پڑھتا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، دوسرے کے ذہن میں ساتھ کچھ دوسرے چھوٹے چھوٹے مقاصد بھی ہیں، دونوں کے ثواب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی کی نماز مستحبات اور سنتوں سے مزین ہے، دوسرے کی نماز میں ارکان کی، واجبات کی، سنتوں اور مستحبات کی کمی ہے، دونوں کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ 3 چیزیں، ایک اخلاص، دوسرا سنت طریقہ، اور تیسرا عمل کے اندر پایا جانے والا مجاہدہ، یہ 3 چیزیں عمل کے ثواب کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں۔ کم از کم 10 گنا تو ملے گا، لیکن طریقہ کار اگر عین سنت کے مطابق ہوگا، اخلاص سے بھری ہوئی عبادت ہوگی، اگر اس میں مجاہدہ اور مشقت بھی شامل ہو جائے تو اللہ اسی عمل کے ثواب کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، نیکی کی زندگی گزارنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے
اور برابری کا نہیں بلکہ اضافی اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور قیامت کے دن ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی کے آثار ہوں گے اور نہ رسوائی کے آثار ہوں گے، یعنی قیامت کے دن بھی ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، دمکتے ہوں گے، پرسکون ہوں گے، ان کے چہروں پر اطمینان ہوگا، ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی۔ اور اللہ اس کا نمونہ ہمیں دنیا میں بھی دکھاتا ہے۔ عام طور سے مشاہدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے چہروں پر ایک سکون اور ایک اطمینان ہوتا ہے۔ وہ آدمی جو اللہ سے دور، نیکی سے دور، عبادت سے دور ہے، اس کے چہرے پر بے سکونی اور بے اطمینانی کے آثار ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ ان کے چہروں پر بھی اطمینان اور سکون کے آثار پیدا فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن بھی ان کی یہی شان ہوگی۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، کہ قیامت کے دن بھی ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی نہ رسوائی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کے مقابلے میں دوسرے والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے زندگی گزارنے کے لیے برائی کا راستہ اختیار کیا، جزاء سیئۃ بمثلھا، یہاں اللہ کا ضابطہ کہ انہیں ان کی برائی کا اجر یا سزا، اس برائی کی جزا وہ اس برائی کے بقدر ہی ملے گی، یعنی ایک گناہ کی سزا ایک گناہ والی، اور ایک نیکی کے بارے میں فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ایک نیکی کا اجر ایک نیکی کا نہیں ملے گا بلکہ اضافی ملے گا۔ کتنا اضافی؟ اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ اور یہاں یہ فرمایا کہ جزاء سیئۃ بمثلھا، کہ یہ جو گناہ ہے اس گناہ کا بدلہ پورا پورا، اس میں ایک اضافہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی دیکھیے کہ نیکی کرنے والوں کو ایک نیکی پر کم از کم 10 نیکیوں کا اجر، اور گناہ کرنے والوں کو ایک گناہ پر صرف ایک گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے شیخ الحدیث مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن جس آدمی کی پکڑ کا فیصلہ ہوا، جسے جہنم میں ڈالے جانے کا فیصلہ ہوا، وہ واقعی بد نصیب ترین شخص ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ایک نیکی کا مقابلہ ایک گناہ سے نہیں ہے بلکہ 10 نیکیوں کا مقابلہ ایک گناہ سے ہے۔ 10 نیکیاں بمقابلہ ایک گناہ، کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نیکی ایک گناہ کا مقابلہ 10 نیکیوں سے ہو، پھر بھی اگر گناہ زیادہ ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ آدمی کسی بھی طرح جنت کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نوازنے کا بہانہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک گناہ کے مقابلے میں 10 نیکیاں لے آئے، ایک گناہ کے ساتھ 10 نیکیوں کا مقابلہ کر لے، پھر بھی اگر گناہ غالب آ جائیں تو پھر اسے جہنم میں ہی جانا چاہیے۔ یعنی 10 گناہ کے مقابلے میں 100 نیکیاں ہوں گی، پھر بھی نیکیاں کم ہو جائیں، پھر بھی گناہ زیادہ ہو جائیں، تو ظاہر ہے کہ یہ آدمی کسی بھی طرح اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بشارت اور خوشخبری بھی ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے اعمال وہ اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، کہ جو لوگ برائیوں والی زندگی گزاریں گے انہیں قیامت کے دن ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ کی سزا ملے گی، وترہقہم ذلہ، اور ذلت ان کو ڈھانپ لے گی، رسوائی ان پر چھا جائے گی، ما لہم من اللہ من عاصم، اور انہیں اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو کئی مددگار نکل آتے ہیں، معاون مل جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ سے کون چھڑا سکتا ہے۔ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اور ان کے چہرے غم اور درد کی وجہ سے ایسے سیاہ ہو جائیں گے
گویا ان کے چہروں پر رات کے ٹکڑے ڈھانپ دیے گئے۔ اولئک اصحاب النار، یہی ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جب ہم ان سب کو جمع کریں گے یعنی میدان محشر میں، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ دوسروں کو کہ تم اور تمہارے وہ سب شریک تم اس جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان جو حجاب تھا، جو پردہ تھا، اس پردے کو ختم کر دیں گے کہ وہ جنہیں معبود بنا کر زندگی گزار رہے تھے ان کی حیثیت اور وقعت کیا تھی یہ ہم دکھا دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تو وہ شرکاء، وہ جن، وہ فرشتے یا دوسری چیزیں وہ سب کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ ہمارے تمہارے درمیان گواہ ہے، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو اس بات سے باخبر نہیں تھے کہ تم نے ہمیں ہی پوجنا شروع کر دیا۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، اور وہاں ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کر کے آیا ہے۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور ہر شخص کو اس کے سچے مالک کی طرف، اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دنیا میں جو جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ سارے کا سارا اس دن جاتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔